علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم سنتے ہدایت کی بات یا ہم عقل سے کام لیتے تو ما كنا فی اصحاب السعیر، ہم کبھی جہنم میں جانے والے نہ ہوتے۔ تو پتہ چلا عقل، دانش، وزڈم، حکمت یہ اللہ سے جوڑتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوف، اللہ کی محبت پیدا کرنے سے انسان کے اندر بے لوث پن آتا ہے، اس بے لوث پن سے خوف اور ڈر نکلتا ہے، پھر دانش اور حکمت آتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ میں نے پہلے بیان میں عرض کیا، ہمارے نزدیک عقل کی دو قسمیں، ایک عقل معاش اور ایک عقل معاد۔ عقل معاش کافر اور مسلمان برابر ہیں، معیشت چلانا، سسٹم چلانا، گھر چلانا، اپنی معیشت کو گرو کرنا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور عقل معاد کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنا۔ ان کو مل کر جو عقل بنتی ہے وہ عقل کامل ہے۔ تو یہاں اللہ یہی فرماتے ہیں لو کننا نسمع و نعقل، کہ کافر یہ کہیں گے کاش ہم نے عقل کا مظاہرہ کیا ہوتا، ہم دو دو چار کو تو بہت گنتے تھے لیکن ہمیں وہ قبر نظر نہیں آئی، وہ انجام نظر نہیں آیا، وہ آخرت نظر نہیں آئی۔ جناب مسیح علیہ السلام کی تشبیہ کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اے غافل بندے، تجھے تل تو نظر آ گیا، تجھے تل تو نظر آ گیا لیکن تل کی اوٹ میں سامنے کھڑا ہوا پہاڑ نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر، یعنی حقائق کو نظر انداز کرنا اور جزیات میں الجھ جانا، یہ یہود کے زوال کی اللہ تعالیٰ نے جو علامتیں بتائی ہیں ان میں سے یہ ہے۔ لہٰذا جو بھی قرآن کو، دین کو عقل سے، شعور سے، فقاہت سے پڑھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جہنم میں وہی جائے گا جس کے اندر عقل نہیں ہوگی، معاد کی عقل نہیں ہوگی، سوچ اور فہم نہیں ہوگا، نتائج کا انکار کرے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ چونکہ آج لیلۃ القدر کا امکان ہے اور طائب رات ہے تو ایک اور آیت سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ جب اہل ایمان کو مخاطب کر کے آگے کسی کمزوری کا ذکر کیا جائے تو پھر اہل ایمان کو، یعنی ایمان اپنے ابتدائی فعل، اپنے ابتدائی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوگا اے لوگو جو دعوی ایمان کرتے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے اس کمزوری کو، اپنے اس تضاد فکر و عمل کو دور کرو۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو سچی توبہ ہو، جو خیر خواہی والی توبہ ہو، جس کے بعد بدی کا حوصلہ نہ رہے۔ اور ہماری جو توبہ ہے اللہ نے اس پر بھی تبصرہ کیا، فرمایا لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، توبہ وہ نہیں ہے کہ پوری زندگی وارداتیں کرتے رہے اور جب دیکھا کہ بالکل وقت قریب آ گیا وہ یعملون السوء بجال، اس وقت کہا کہ جی میری توبہ۔ فرمایا یہ توبہ نہیں ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، وہ ہے کہ اگر جذبات میں آ کے کوئی کام کر دیا فوراً توبہ پلٹنا اور اس کا ازالہ کرنا۔ یہاں اسی کو فرمایا جا رہا ہے سچی توبہ۔ سچی توبہ کے اندر سب سے پہلے عزم ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اعتراف گناہ۔ جو اعتراف گناہ نہیں کرتا وہ صفات کے اعتبار سے ابلیس کے مشابہ ہے۔ ابلیس نے ابھی تک اپنی غلطی نہیں مانی، کھڑا ہے، سٹینڈ لیا ہوا ہے، جوان کا پتر، کہتا ہے نا خیر منہ، پہلے بھی سب سے افضل میں تھا، وی آئی پی تھا، ایم سپیریئر، اور آج بھی وہ کھڑا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطا اجتہادی ہوئی تو فوراً کہا کہ اللہ مجھے تو معافی مانگنی بھی نہیں آتی، مجھے سکھا کہ میں آپ سے معافی کیسے مانگوں۔ اللہ کو اس حالت اور اس حیت اور ان کی اس بے کسی پر ترس آیا اور اللہ نے انہیں دعا سکھائی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اے میرے آدم و حوا ان لفظوں سے تم معافی مانگو جو تمہیں سکھا رہا ہوں، تو میں تمہاری معافی کو قبول کر لوں گا۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا، اسی کو القرآن یفسر بعض بعضا، کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے غلطی کر لی، ہم سے گناہ ہو گیا جس طرح بھی ہوا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا۔ مغفرت کا معنی کیا ہے؟ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اور ترحمنا آئندہ ہم پر نظر توجہ فرمائیے۔ اللہ اکبر، اگر یہ نہ ہوئی تو لنکونن من الخاسرین، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ ہے آدمیت، بس کہ دشوار ہے ہر مشکل کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، جو فرد اپنی غلطی نہ مانے،
جو پارٹی اپنی غلطی نہ مانے، جو ادارہ اپنی غلطی نہ مانے، اللہ اس کو زوال کی کھائیوں میں پھینک دیتا جلد یا بدیر، اور جو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتی ہے، وہ فرد ہو یا قوم ہو، اللہ اسے آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ ان کے صغائر بھی معاف کرتا ہے، ان کی چیزوں سے درگزر کرتا ہے کہ یہ ہمت والے لوگ ہیں۔ پھر کائناتی قوتیں اللہ کی مدد کے انداز سے اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ اسی لیے توبۃ نصوحہ جب آ جائے تو سب سے پہلے عزم اور اس کے بعد ندامت ہو کہ اللہ یہ شرمندگی ہوئی ہے، دوبارہ نہیں میں کروں گا، اور دوبارہ نہ کرنے کے باوجود بھی ہو جائے تو پھر شرمندہ ہو، کمزور ہے، دوبارہ ہو اور پھر ہو، کہا کہ بار بار ہو۔ بڑا پیارا ہم نے بچپن میں شعر سنا تھا کہ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، اے گناہگار انسان تو جیسا ہے جہاں ہے جس کچھ بھی ہے رک جا گناہ سے، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گھبر و بت پرستی بازا، اگر تو کافر ہے، بت پرست ہے، ستارہ پرست ہے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے تو اللہ تجھے محبت سے اپنے ساتھ لگائیں گے۔ اللہ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گھبر و بت پرستی بازا، این درگاہ درگاہ ہے نومیدی نیست، یہ وہ درگاہ ہے جہاں نومیدی کا سوال ہی نہیں، گر صد بار توبہ شکستی بازا، اگر 100 بار توبہ کر کے ٹوٹنی پڑ گئی پھر باز آ جا۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ ہے، ایک دفعہ توبہ کر کے بندہ ہو جائے، اللہ کی توفیق ہے کہ ہم کمزور ہیں، جگہ جگہ ذلات ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، کمیاں ہوں گی، پھر اللہ کے حضور لپٹ جانا۔ کہتے ہیں کہ توبہ کا سفر ایک بچے کا سفر ہوتا ہے۔ تو چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو تھوڑا سا اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، پھر تھوڑا اٹھتا ہے پھر ماں پکڑتی ہے، پھر چڑھتا ہے پھر گرتا ہے، تو اللہ کو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ یہ بندہ تھوڑی سی ہمت کی ہے گناہوں سے، پھر ظالم ہے، دنیا ہے، کشش ہے، کیا کرے، اٹریکشن ہے، جوانی کے تقاضے ہیں، پھر اٹھ رہا ہے، پھر بیٹھ گیا، لیکن اس پر شرمندہ ہے۔ تو یہ جو بچے کا جیسے سفر ہے، ایک گناہگار کا سفر بھی ایسے ہوتا ہے، تو اللہ کو یہ بڑا پسند آتا ہے، اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، البتہ ہمت یہ کرنی چاہیے کہ میں اللہ سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ سے اگر مایوسی آ گئی تو ساری نمازوں کے باوجود آپ کا عقیدہ ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں توحید کا جو حاصل ہے وہ اللہ سے امید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہی انسان کا حاصل ہے، یہ انسان کو کبھی اللہ سے ٹوٹنے نہیں دیتی۔ آپ نے اگر پتنگ دیکھی ہو یا پتنگ بازی کی ہو تو 20 پتنگیں آسمان پہ ہوتی ہیں، کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی اوپر کوئی نیچے، جس کی ڈور اس کے پاس ہے وہ اس کو پوری طرح کنٹرول کر کے سنبھالتا ہے کہ اس کو کتنا میں نے دھاگا دینا ہے، پیچ لڑانا ہے، نیچے کرنا ہے، اوپر کرنا ہے، کنٹرول ہوتا ہے۔ اسی طرح بندہ کا کنٹرول اگر اللہ کے ہاتھ میں چلا جائے اور وہ اپنے اختیار کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ مجھے معاف فرما کے میری اصلاح فرما لے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اور عجیب قرآن نے انداز اختیار فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بریکنگ نیوز، خوشخبری کہ میرے بندوں کو آگاہ کر دو، کیا؟ میرے بندے، حالانکہ گناہگار ہے، توبہ کون کرتا ہے؟ نیک معصوم تو نہیں کرتا، توبہ ہم جیسا کمزور۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو، عباد کو آگاہ کر دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اللہ کا قانون عدل بھی کائنات میں کام کرتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ اللہ قانون عدل کے ساتھ ساتھ قانون فضل سے کام لیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے۔ دیکھیں نا کہ اس کی غلطیاں، اس کی سیئات کو حسنات میں بدل دینا، یہ کہاں کا عدل ہے؟ یہ صرف فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اس لیے اللہ سے کبھی امید نہ ٹوٹے، اگر امید ٹوٹ گئی تو سمجھ لیں کہ ایمان چلا گیا۔ وہ کھولیں نہ کھولیں در، وہ کھولے نہ کھولیں در، تیری اس پہ ہو کیوں نظر، تو بس ایک ہی کام کر، یعنی صدا لگائے جا، یعنی صدا لگائے جا۔ ہمارا کام اللہ کو پکارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو مایوس نہیں فرماتے۔ کبھی دل کی دستک دیں تو دل کے اوپر اللہ کی دستک محسوس ہوتی ہے کہ میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو جو دعا مانگتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ راتیں اور یہ طاق راتیں، پھر رمضان کی راتیں، یہ آخری عشرے کی راتیں، یہ ایک چانس ملتا ہے بندے کو اپنے اعمال کو ریوزٹ کرنے کا، اپنے رویوں کو درست کرنے کا۔ یہ کوئی لاٹری نہیں ہے کہ ایک رات کی عبادت سے ساری کی ساری خطائیں معاف ہو جائیں۔ یہ اللہ کی طرف ایک چانس ملتا ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرو، پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، اور جو حقوق اللہ سے ساتھ حقوق العباد سے متعلق ہیں ان کی تلافی کرنی پڑے۔ وہ رات کی عبادت سے معاف نہیں ہوگی، البتہ اللہ تلافی کی ہمت اور توفیق عطا فرما دیتا۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ بھی اسی کا آغاز ہے۔
پھر مجھے کسی کا شعر یاد آیا، فارسی کا کسی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا تھا کہ کیا ڈھونڈے ہے اے شیخ شب قدر کا نشاں، کیا ڈھونڈے ہے اے شیخ شب قدر کا نشاں، ہر شب ہے شب قدر گر تو ہو قدرداں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں وقت کی، زندگی کی، اس مہلت کی قدردانی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا۔ Please don't forget to like and share.